اور اللہ کے ذکر کی محفل تو سبحان اللہ۔ ایک حدیث سنیے بڑی ایمان افروز، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ زمین کے اندر گشت کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، اپنے مطلب کی کوئی چیز وہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ ذکر اللہ کی محفل میں پہنچتے ہیں تو ایک فرشتہ جو اس محفل میں پہنچے نا دوسروں کو کہتا ہے ہلمو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سارے کے سارے تمہارے مطلب کی چیز یہاں پر ہے۔ ذکر کی محفل ہے نا، وہاں پر یہ تمہارے مطلب کی چیز ہے، سارے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس محفل سے لے کر آسمانوں تک اللہ کے فرشتے اس محفل کے اوپر اپنے پروں کی چھاؤں کر لیتے ہیں۔ کس طریقے پر؟ ایک فرشتہ آیا، اس نے اپنے پر اس محفل کے اوپر یوں کھول لیے، دوسرا آیا اس نے ایسے کھول لیے، تیسرا آیا اس نے اس کے اوپر، چوتھا آیا اس کے اوپر، پانچواں آیا اس کے اوپر۔ محفل سے لے کر آسمانوں تک ساری محفل فرشتوں کے پروں کے نیچے ڈھپ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب محفل ختم ہوتی ہے نا ذکر اللہ کی، اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اللہ کو پتہ سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ یا اللہ زمین پر گئے تھے ہم، کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ تیرے بندے بیٹھ کر جمع ہو کر تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھ لیا؟ یا اللہ نہیں، وہ تو بن دیکھے تجھے اتنا یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ بن دیکھے اتنی محبت سے تیرا نام لیتے ہیں، اگر دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں پھر کیا حال ہوگا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں کچھ مانگتے تھے وہ مجھ سے؟ ہاں یا اللہ وہ جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ پھر فرماتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھ لی؟ کیونکہ بندہ جنت دیکھ لے نا، کوئی چیز آدمی دیکھ لے تو لالچ زیادہ بڑھ جاتی ہے نا۔ تو فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھ لی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرشتوں بتاؤ اگر وہ میری جنت دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ بن دیکھے جنت کے اتنے دیوانے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر پتہ نہیں کتنی طلب کریں۔ دیکھی نہیں ہے بہرحال، لیکن طلب کر رہے تھے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت عطا فرما۔ اللہ پھر فرماتا ہے فرشتوں میرے بندوں کی محفل میں جو گئے تھے یہ انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں اور بن دیکھے جنت کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اگر میرے بندے دوزخ کو دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بن دیکھے اتنا ڈرتے ہیں، بن دیکھے یوں یرک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں جہنم کے ڈر سے، یا اللہ جب دیکھ لیں گے پھر پتہ نہیں کتنے ڈریں گے۔ تو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل میں آنے والے ہر بندے کی میں نے بخشش فرما دی ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرنا کوئی چھوٹی سی بات ہے یار، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہ دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں ہم نے سنا پڑھا، کوئی بندہ کتنا ہی برا ہوتا بادشاہ کے دربار میں جا کر دو جملے بادشاہ کے بارے میں کہہ دیتا، بادشاہ تیری سخاوت کے کیا کہنے، اور کیا بات ہے بادشاہ کا دل اگر موج میں آ جاتا نا، وہ کہتا جا یار تجھے 7 خون معاف کیے، تجھے 7 خون معاف کیے میں نے۔ بادشاہ جب راضی ہو جائے دنیا دار تو کہتا ہے 7 خون معاف کیے، جب رب راضی ہوتا ہے، حالانکہ یہ بادشاہ دنیا کا کمزور ہے، اس نے مرنا ہے، اس نے بیمار بھی ہونا ہے، اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس کو اپنی رعایا سے لالچ بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنی مہربانی کر جانتا ہے جو ڈرتا ہی نہیں، جو سوتا ہی نہیں، جو کھاتا ہی نہیں، جو پیتا ہی نہیں، جو کسی سے ڈرتا ہی نہیں، جو کسی کا محتاج ہی نہیں، جو بے حساب پاوروں اور خزانوں کا مالک ہے، اس رب کی بخشش کا عالم کیا ہوگا؟
اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس ذکر کی محفل میں آنے والے ہر بندے کو میں نے بخش دیا ہے۔ اب فرشتے ایک اور بات کرتے ہیں، ایک اور بات بڑے مزے کی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ سب کے لیے تو نے بخشش کا اعلان تو کر دیا، لیکن یا اللہ ہم نے وہاں دیکھا ایک بندہ محفل میں تو آیا لیکن ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو ایک بندے سے کام آیا تھا، حاجی نیک صاحب سے ملنے آیا تھا، جیسے مثال کے طور پر حاجی نیک صاحب بیٹھے ہیں محفل میں، انہوں نے کہا بھی محفل ختم ہوگی پھر آؤں گا، اس نے کہا اچھا یار ہاں چلو بیٹھ ہی جاتا ہوں ٹائم تو پاس کرنے۔ یا اللہ وہ تو آیا تھا دوسرے بندے سے ملنے، مجبوراً بیٹھا، شوق سے بولیے نہیں بیٹھا، یا اللہ اس کا کیا بنا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل کے اندر آنے والے ہر بندے کو میں نے بخش دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے والی جو لوگ ہیں نا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس جو 2 گھڑی بیٹھ جائے وہ بد نصیب نہیں رہتا۔ تو جو ذکر کی محفل ہے نا وہ محفل اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، تو میرا دل کرتا ہے ہم مل کے ذکر اللہ نہ کر لیں، تھوڑا سا اپنے اللہ کو یاد کر لیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس وقت ہم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ سچا ہے، تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اب اس وقت ہمیں یاد کر رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے، تو پھر محبت سے یاد کریں اللہ کو، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے اکیلا یاد کرے گا میں تجھے اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے بندوں میں بیٹھ کر یاد کر میں تجھے فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ بزرگ فرما گئے الف اللہ چمبے دی بوٹی، الف اللہ، اللہ کی ذات، چمبے کی بوٹی سے مراد ہے سرکار کی محبت، چمبے کی بوٹی حضور کی۔ اب ذرا لفظ سننا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائے ہو، نفع اس بات دا پانی ملیا، بوٹی ہے نا بوٹی، پانی ملے گا تو ہری بھری رہے گی، پانی نہیں ملے گا تو۔ یہ جو مرشد نے بوٹی لائی ہے سرکار، اللہ کے ذکر کی اور حضور کی محبت کی بوٹی جو دل میں لگائی ہے، اس کو پانی کون سا ملے گا؟ نفی اس بات دا پانی ملے گا۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، نفی کوئی معبود نہیں الا اللہ، صرف اللہ، یہ اس بات ہے، کوئی معبود نہیں، نفی الا اللہ، صرف اللہ معبود ہے، یہ اس بات ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو،
الہ ہو لا الہ لا ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے ریگ مار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، فرمایا دل کا زنگ اترتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ تو کیا پتہ اللہ رحمت کا می برسا دے، میں گندہ مندہ آپ سب بخشے جائیں ہیں، رحمت اللہ کر دے، اس کی رحمت تو بہانہ مانگتے نا۔ تو خوب توجہ سے اپنے مالک کو یاد کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، رب فرماتا ہے، حضور اس کو بیان کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ اپنے بندے کے مطلب کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے وہ مجھے ویسا پاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا اللہ نے بڑا ہی مارنا ہے، بڑی سزا دینی، بہت لتریشن کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تو جیسا سوچے گا میرے بارے میں ویسا سلوک کروں گا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے گندہ مندہ صحیح، میرا رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے بڑی مہربانی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ آگے فرمایا انا معہ اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور آگے حدیث میں فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جو بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں اکیلا یاد کرتا ہوں، جو بندوں میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ میرے بندے تیری محفل جس میں بیٹھ کر تو نے میں اللہ کو یاد کیا ہے، اس محفل میں پاپی بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نشئی بھی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ہیں، لیکن میں اللہ تجھے اس محفل میں یاد کرتا ہوں جس میں سارے پاک ہیں، جس میں کوئی پلیت نہیں، جس میں کوئی گناہ گار ہے نہیں۔ یار وہ پاک محفل ہو اور میرا تیرا گندے مندوں کا ذکر اگر اللہ وہاں پاک محفل میں کرے تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے یار، ہیں؟ لوگ اچھلتے ہیں جی عمران خان نے میرا نام لیا، فلانے نے میرا نام لیا، فلاں نے میرا نام لیا، فلاں نے میرا نام لیا، یار اس سے بڑھ کر مقدر والا کیا ہوگا؟ پاک نبیوں کی فرشتوں کی محفل ہو، رب ان کے سامنے بندے کا نام لے، ہیں؟ اور یہ پتہ ہے کب لیتا ہے؟ جب بندہ رب کا نام لیتا ہے تو رب بندے کا نام لیتا ہے۔ آگے فرمایا، رب فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف
چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، یعنی کہ اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی۔ میرا رب اتنا مہربان، ہم نے کبھی لو لگائی نہیں اس کی طرف۔ تو چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ پھر فرمایا اگر تو میری طرف ایک بالشت، یہ گٹھ ایک بالشت اتنا تو میری طرف آئے گا، فرمایا میرے بندے میں ایک بازو برابر تیری طرف آؤں گا۔ اللہ اتنا مہربان۔ او جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میرے پلے، او جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے۔ ایک بات سن لیں، دو بھائی تھے، ایک بڑا پرہیزگار نمازی اور ایک بڑا گنہگار۔ گنہگار مرنے لگا تو اس کے نمازی بھائی نے اس کے سرانے بیٹھ کر کہا، اور تجھے کہتا تھا نا نمازیں پڑھ لے، تجھے کہتا تھا نا روزے رکھ لے، تو نے نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے، تو جا رہے اللہ کی بارگاہ میں، پتہ نہیں رب تیرے ساتھ اب کیا کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ رب تجھے مارے گا، سزا ملے گی تجھے جو تو نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اس نے کہا بھائی جان گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، فرض پی گیا ہوں، نمازیں نہیں پڑھی، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اتنا بتا اگر قیامت والے دن میرا اللہ میرا اعمال نامہ، میری کاپی، میرا رجسٹر اٹھا کر میری ماں کو دے دے، اور اللہ فرمائے تو ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ اس کے کرتوت ہیں، اب تو اس کی ماں ہے، فیصلہ تیرے پاس ہے، چاہے جنت میں بھیج دے عیبوں پر پردہ ڈال کے، چاہے دوزخ میں ڈال دے، تو میری ماں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ آگ میں پھینکے گی یا بخشے گی؟ اس نے کہا جی ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ اس نے کہا یار منیا میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اس کا بندہ ہوں جو 70 ماؤں کا پیار ایک طرف، میرے اللہ کا پیار ایک طرف ہے۔ بس یہ جملہ بولا، بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے بغیر حساب اس کی بخشش فرما دی۔ رات کو دفنا کے ہے نا، شام کو رات ہوئی، اسی رات پہلی رات قبر میں اس کو گئے ہوئے، اس کا بھائی وہی خواب میں دیکھتا ہے، اس کا بھائی تو جنت میں ہو ٹہل رہا ہے، موجے مار رہا ہے، اور کہہ رہا بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہا کیا بنا، میرے اللہ نے بخش دیا، کتنا سونا بخش دیا۔ اس نے کہا تو تو گناہ گار تھا، پھر بنا کیا؟ اس نے کہا تھا گناہ گار، لیکن جو ایک بول بولا نا، آئے ہائے، وہ بول میرے رب کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، اللہ نے ساری زندگی کے میرے کالے کام نہیں دیکھے، وہ بول دیکھا اور رب نے بخش دیا، آئے ہائے، رب نے بخش دیا۔ تو بھائی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ مل کے ایک دفعہ پھر رب کو یاد کر لیں، پھر ختم شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ ہو، لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کر دیاں جیواں، اللہ اللہ
کر دیاں جیواں وچ اللہ مر جاواں او جاں جاں روح جسے وچ ہووے مولا تیرا اے ذکر پکاواں اللہ 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 اسم اپنے دا شوق الہی ہر دم دیویں مینوں اسم اپنے دا شوق الہی ہر دم دیویں مینوں اٹھدیاں بیندیاں ٹردیاں پھردیاں یاد کراں میں تینوں اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم